غلام علی صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت نے جو اعتراضات لگائے کل سینیٹر کامران مرتضی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو اعتراضات ہیں صدر صاحب کی طرف سے وہ سامنے تو لائے جائیں، اس کے بعد وہ اعتراض آج سامنے آئے تو جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی اعتراضات بتائے کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا جے یو ایف اے اب بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ اگر ظاہر ہے اس کا مسئلہ ہوگا، ہمیں عالمی پابندیوں کا خدشہ ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا کیا آپ لوگوں کے نزدیک ضروری نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں اپنے تعلیم کے لیے، دینی مدارس کے لیے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، وفاقی کابینہ سے، لا ڈویژن سے سب سے اگر ایک مسودہ پاس ہو جائے 26ویں آئینی ترمیم جس میں یہ سب کچھ شامل ہے، اور پھر صدر صاحب کی جانب سے اس طرح کے بیانات یا اعتراضات سامنے آنا، تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں اشکارا کرتی ہے۔ اگر ہم لانگ پروسیس میں دیکھیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کہ ہمارے ملک میں وفاقی کابینہ ناعلم تھی، کیا لا ڈویژن لاعلم تھا؟ نہیں، کیا یہ باتیں جب 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے معاملات کے وقت جب ڈسکشن ہوئی تھی اس میں کیا یہ آپ لوگوں نے واضح کیا تھا کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ اس کے تحت ہی ہم لوگوں نے کرنا ہے؟ یہ حکومت کا مسودہ تھا، یہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مشترکہ مسودہ تھا۔ یہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لا کے مولانا صاحب کو یہ مسودہ دیا کہ اب اس کو آپ چیک کر لیں۔ ہمیں دکھ اس پر ہوتا ہے، قانون بنتے بھی ہے، نہیں بنتے بھی ہے، پارلیمنٹ سے کتنے رکن اسمبلی بل آتے ہیں، کوئی پاس ہوتا ہے کوئی نہیں، لیکن جب پاس ہو جائے تو پھر کیا ہم یہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کوئی چیز پاس بھی کر لے اور کوئی اس پہ انفلوئنس کرے تو وہ پاس نہیں ہوگا، تو پھر ہماری ملک کی آزادی، خود مختاری یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو آپ کر رہے ہیں نا کہ نہیں بھی کرتے صدر صاحب تو 10 دن میں خود بخود ایکٹ تو بن جائے گا، پھر کیا پریشانی؟ بالکل نہیں، لیکن دیکھیں میں اس وقت کیونکہ ہمارے ملک میں ایک عدم استحکام ہے، معاشی بھی اور سیاسی بھی، ہم نہیں چاہتے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں سیاست کی ہے اور مطالبات بھی پیش کی۔ اب یہ جب پاس ہوا یہ بل تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہے کہ پوری وفاقی کابینہ اور اسمبلی اس کی نااہلیت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس پہ سوچا کیوں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں 5 منٹ میں بل پاس کرنا، اس کے اثرات باقی میں بھی ایسے آئیں گے۔ دیکھیں پاس کرنا آئین، ہم سب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پارلیمنٹ کے ممبران کو ڈیبیٹ کا موقع دے اور اس سے جو خلاصہ نکلے اس کو پاس کیا جائے۔ آپ نے کسی بھی ممبر نے یہ مسودہ نہیں دیکھا، خالی ہاتھ اٹھا دیا اور پاس ہو گیا اور پاس ہو گیا۔ اس طرح قانون سازی۔ لیکن ایک اور جو ڈویژن نظر آ رہی ہے جو بڑی ایک ظاہر امپورٹنٹ بھی ہے، دوسری طرف مولانا کی جو آواز ہے علماء کرام میں اس کو بڑا رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ڈویژن نظر آ رہی ہیں۔ کچھ علماء حضرات جو ہیں نہیں سن لینا، کچھ علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ مدارس آلریڈی ہیں، تو مولانا صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ مولانا صاحب رہنے دیں، مولانا صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہی ہو؟ دیکھیں ہمیں اعتراض اور اس میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز پارلیمنٹ نے پاس کر لی اور سینٹ نے بھی پاس کر لی، وفاقی کابینہ نے بھی پاس کر لی، اور اس کے ساتھ لا ڈویژن کا تیار شدہ مسودہ ہے، تو اس میں پھر دیکھیں آپ پاکستان کے تمام جتنے بھی ہمارے اکابر ہے،
یا جتنے بھی ایجنسیاں ہیں یا جتنے بھی حکومتیں ہیں صوبائی اور وفاقی، مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کو داد دے گی، مبارکباد دے گی کہ اس نے ایک بہت بڑے ہجوم کو سیاست میں آئین کے دائرے میں لائے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان پہ 4-5 حملے ہوئے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہو، پارلیمنٹ سے کچھ بھی وصول نہیں ہو رہا. تو ان نوجوانوں کو اب دیکھیں نہیں، آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ڈویژن نہیں ہے. اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق، اس میں وزیر تعلیم کے ساتھ وزیر مذہبی امور، ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر، علامہ طاہر اشرفی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مولانا عبدالکریم آزاد صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، خرم نواز گنڈا پور، فضل الرحمان خلیل اور علامہ ابتسام الہی زئی شریک تھے. مطلب کہ سب نے اتفاق کیا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہم مولویوں صاحبان کی درمیان لڑائی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ اتفاق و اتحاد کی سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. جب اسمبلی میں بل پاس ہوا، جب بل سینٹ میں پاس ہوا، جب یہ آئینی ترمیم منظور ہوا، جب یہ صدر کو چلے گیا 10 دن، کسی ایک مولانا صاحب کا بیان آیا کہ یہ غلط ہے؟ سنگل کا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم پارلیمانی جماعت ہیں، پارلیمانی نظام ہے، اور مدارس کا وفاق المدارس اور دیگر تنظیمیں سب اس پہ متفق تھی. اب اگر کوئی اس میں کوئی مشکلات پیدا کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی یہ اچھی نہیں ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں آئین کے تابع. ہمارے مطالبات بھی دیکھیں، 15 لانگ مارچ ہم نے کیے. کراچی سے لانگ مارچ نکلا، اسلام آباد تک آیا. آپ سب ٹی وی جتنے بھی چینل ہے یہ گواہ کہ ایک پتے بھی نہیں توڑا. تو اب بھی آپ لوگ اسلام آباد کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھ جب جماعت فیصلہ کرے گی، شورا فیصلہ کرے گی، مدارس کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں ان کے مشورت سے جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا.